الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، جو چیزیں اس کی بھلائی کے لیے عطا کی ہیں اور جس پہ وہ فخر کر سکتا ہے، اور جو سب سے بڑی چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو ماں باپ عطا کیے، بھائی بہن، بیٹے بیٹی، ایک پورا خاندان، اور زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی اہمیت ہے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اسلام کی نعمت سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، لہٰذا وہ خوش نصیب ہیں جو اسلام جیسی نعمت سے بہرور ہیں۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری انسانیت میں چند خوش نصیب لوگوں کو اسلام جیسی نعمت ملی ہے۔ لہٰذا ایک شخص اگر وہ اسلام جیسی نعمت پا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ کوئی بھی چیز اس کو جو ملی ہوئی ہے وہ سب اس سے کمتر ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی ضائع ہو جائے، کوئی بھی چیز نقصان ہو جائے تو کوئی عظیم نقصان نہیں ہے جب تک اس کو اسلام جیسی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اسلام کی نعمت سے جب لوگ سرفراز نہیں تھے، اسلام جیسی عظیم نعمتیں نہیں ملی ہوئی تھیں، تو وہ طرح طرح کے رسومات میں مبتلا تھے، طرح طرح کی چیزیں وہ کرتے تھے، ان کے اوپر بوجھ تھا۔ اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، سورہ اعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ رسول جو نبی ہیں، امی ہیں، اور وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ چیز پاتے ہیں کہ وہ نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ بھیجا، اسلام، وہ کیا کرتا اللہ تعالیٰ نبی، کہ ان لوگوں پر جو بوجھ تھے، جو طوق تھے، جو بیڑیاں تھیں، ان کو دور کرتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے نبی پر، وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور اور روشنی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور یہی لوگ کامیاب پانے والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام سے پہلے بہت سارے بوجھ تھے، بہت سارے بیڑیاں تھیں، بہت سارے رسوم و رواج تھے، اور اسلام کا واحد مقصد یہ ہے کہ امت کو ان بوجھ سے آزاد کرے، ان بیڑیوں سے آزاد کرے۔ بہت ہی سیدھا سادھا اور سچا مذہب ہے اسلام۔ لہٰذا وہ بڑے بد نصیب ہیں جو اسلام پانے کے بعد بھی طرح طرح کے رسوم و رواج کرتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے رسوم ہوں،
جہیز کے رسوم ہوں، فنکشن کے ہوں، اور بہت سارے بدعات ہوں جو ہمارے مسلمانوں میں گھر آئی ہیں، ان تمام چیزوں جو ہیں وہ غیر ضروری ہیں اور جو مسلمان لوگ انجام دیتے ہیں۔ آج کل تو جتنے مہینے میں ہیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے، تو یہ وہی بیڑیاں ہیں، یہ وہی بوجھ ہیں جو اسلام سے پہلے تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی کچھ لوگ اس میں مبتلا ہیں، جبکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام بوجھ سے، ان تمام چیزوں سے انسان کو آزاد کرے اور اس پہ آسانیاں فراہم کرے، چاہے وہ نکاح کی آسانی ہو، شادی بیاہ کی آسانی ہو، دیگر رسوم و رواج کی آسانی ہو، حلال حرام روزی کمانے کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بیان فرمائی ہے، اور اسلام کا یہی مقصد ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان شخص کو اسلام کے بارے میں جو قرآن اور حدیث کے ارشادات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج یہ جو ماہ سفر چل رہا ہے اس میں بھی بہت ساری بدعات ہیں، اس سے پہلے ماہ محرم تھا، ماہ سفر میں بھی بہت ساری بدعات ہیں، اور ان تمام بدعات کے پیچھے انسان کا عقیدہ کار فرما ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ اس کا یقین ڈگمگا جاتا ہے، جبکہ ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، نہ کسی ولی کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو سبھی انبیاء کے امام ہیں، ان کے پاس بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ تو اس آیت کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ان سے کمتر کوئی ولی یا کوئی بزرگ یا کوئی پیر جن کے قبروں کی طرف لوگ قصدن جاتے ہیں، وہ کس طرح نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جن سے لوگ نفع کے حصول کی امید رکھتے ہیں اور ان کی طرف نقصان پہنچانے کا خوف کھاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ بھائی اگر میں فلاں پیر کے پاس چادر نہیں چڑھایا، فلاں کے پاس نہیں گیا تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یا اگر وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا اللہ کی رحمت کو روک لیں گے؟ آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں، اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں واضح طور پر چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس، یعنی اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی شخص کے پاس اگر نفع اور نقصان کا مالک ہے، اختیار ہے، تو وہ دکھائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے اس نقصان سے بچا کر کے دکھائے، یا جس کو اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہ رہا ہے وہ اس رحمت کو روک کر دکھائیں۔ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ چنانچہ جو ہم نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی، اس میں بھی یہ چیز ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے ہم کو،
دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس پہ ایمان بہت ضروری ہے، اور جب مکمل طور سے ایمان رکھیں گے تو ہمارے دل کو تشفی ملتی ہے، بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں، بہت سارے ٹینشن اور تناؤ سے بچ جاتے ہیں. تو اے اللہ، جو چیز تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ ہم کو مل کر رہے گی، اور جس چیز کو تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، وہ ہم کو نہیں ملے گی. تو اسی طرح سے یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ فاطر آیت نمبر 4 میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، یعنی جو رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس پر رحمت آئے گی. اور جس کے لیے رحمت کے دروازے روک دے، بند کر دے، اس کو کوئی جاری رکھنے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور سے دعا کرنے سے منع فرمایا کہ کسی سے دعا مت کرو. سورہ یونس آیت نمبر 106 اور کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو یقین جان لو، کوئی تکلیف تم کو آئے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس تکلیف کو تم سے دور کر سکے. کسی مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو دور کر سکتی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی بھلائی دینا چاہے، کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، تو کوئی ہستی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اس بھلائی کو تمہارے پاس آنے سے روک دے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے خیر دیتا ہے، بھلائی دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. وہ الغفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے ان کو پکارنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ بھی نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر فضل سے نوازنا چاہے تو اس کو کوئی فضل کو روک نہیں سکتا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. صرف فضل کو دینا، بھلائی کو دینا اور بھلائی کو روک لینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے جب امام الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کے پاس بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے تو عام مسلمان کے پاس کیسے آ جائے گا؟ لہٰذا کسی بھی غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص سے نہ نفع کی امید رکھنی چاہیے اور نہ اس سے کسی نقصان کا خوف کھانا چاہیے. کبھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ فلاں کو نقصان دے دے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے کسی بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے جس کو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. اس لیے اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن مجید کے الفاظ میں، سورہ انعام آیت نمبر 80، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی یہ جو تم معبودوں کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے، میں اس سے نہیں ڈرتا، اور یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور ان سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم نے اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسے چیزوں کا بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری.
تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مرشد، کسی بھی پیر، فقیر، بزرگ، کسی بھی مولانا، کسی بھی نیتا، کسی بھی پولیٹیشین، کسی سے بھی پرائم منسٹر، کبھی پریسیڈنٹ، وزیر اعظم، حکمراں، کبھی کسی سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے۔ لہٰذا ایک سچے مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ صرف خوف کھاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی پیر، کوئی بھی سجادہ نشین اس نقصان کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا وہی مصیبت ہم کو پہنچ سکتی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2516، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اس بات پر تم یقین کر لو، یہ جان لو کہ اگر پوری قوم، پوری امت اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر تم کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت اکٹھی ہو کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے معزز خواتین و حضرات، نفع اور نقصان کے متعلق جو یہ بنیادی عقیدہ ذکر کیا گیا ہے قرآن حدیث میں، اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ جو ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ جو چل رہا ہے، جو شروع ہو گیا ہے، اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، اور اس میں درست نہیں سمجھتے کہ کسی کام کی ابتدا کی جائے، کوئی کام شروع کیا جائے، شادی بیاہ کی جائے، کیونکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور آخر کار وہ ناکام ہوگا، لہٰذا وہ اس مہینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس میں تو گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا جو عقیدہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی روح سے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ غلط ہے کہ کسی مہینے کو منحوس تصور کیا جائے اور اس میں کوئی خوف کھایا جائے کوئی کام شروع کرنے سے، اس لیے کہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہر مہینے میں جو نفع ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، یعنی کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک بیماری دوسرے لوگوں سے، ایک آدمی سے دوسری بیماری میں پھیل نہیں سکتی مگر جب تک اللہ نہ چاہے، خود بخود اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بدشگونی لینا بھی درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے۔ اسی طرح سے سفر کے مہینے سے بھی بدشگونی لینا یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جاہلانہ عقیدہ نہ رکھیں، اس کے برعکس صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع اور نقصان کا تعلق کسی دن، کسی مہینے، کسی سال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی کسی جگہ سے۔ اب بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کرنے کا مکمل ارادہ کر چکا ہو، یعنی اس نے ارادہ کر لیا ہو کہ اب ہم یہ کام کریں گے، پھر اس شخص نے کوئی چیز دیکھ لیا یا کوئی بات سن لیا اور پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہی بدشگونی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص کسی کام کے لیے گھر سے روانہ ہونا چاہتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ وہ ایک پرندہ کو اڑاتا تھا اور دیکھتا تھا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو روانہ ہو جاتا، لیکن اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو وہ سمجھتا رہے اب ہمارا گھر سے نکلنا درست نہیں ہے، اور وہ بدشگونی لیتا، لہٰذا وہ واپس آ جاتا۔ تو شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینا اور فال نکالنا اس کو شرک قرار دیا ہے۔
یہ بہت بڑا شرک ہے. اور کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے گویا کہ اس کا بھروسہ ہی اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز پر بھروسہ کر رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرہ عن حاجته فقد اشرک. یعنی جو شخص اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہے لیکن کوئی بدشگونی اس کو اس کام سے روک دے تو سمجھو اس نے شرک کیا، بہت بڑا شرک کیا. اور شرک کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بخشش نہیں کرے گا شرک کی. اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا. لہٰذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب وہ صبح سویرے اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اگر کوئی مسکین آ گیا، کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی بھکاری مل گیا تو کہ ارے یہ تو صبح سویرے ہی ٹکرا گیا، یہ جو ہے بوہنی خراب ہو گئی، آج خیر نہیں. اور اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی کہتا ہے اس منحوس عورت کی وجہ سے ہوا. آج کل عورتوں میں بہت ساری چیزیں یہ رائج ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا کہیں گے اس منحوس عورت کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں نے دوسری شادی کر لی اس کی وجہ سے ہوا، فلاں یہاں آ گیا اس کی وجہ سے ہو گیا. تو یا اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے بدشگونی لے لیتے ہوئے کہیں گے ارے اس نقصان اس وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں. تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کسی کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا یہ شرک ہے. اس لیے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں ہرگز نہیں ہے. اور نہ ہی کسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی مسکین کی وجہ سے، نہ کسی اور کی وجہ سے، یا نہ کسی کو آپ نے دیکھ لیا اس کی وجہ سے. کبھی کہتے ہیں فلاں منحوس چہرے کو دیکھ لیا اس وجہ سے ہو گیا. یہ تمام کلمات کو زبان سے نکالنا بھی شرک ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے ترجمے کے ساتھ. بہت ساری چیزوں میں اللہ نے وضاحت کی ہیں. تو جہاں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے وہیں کئی اقوام کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے بدشگونی لیتے تھے. یعنی جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہ کہتے اس نبی سے کی وجہ سے آئی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 131 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یعنی جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے حقدار تھے. قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، ہم تو اس کے حقدار تھے. اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں سے بدشگونی لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہو گیا ہے. یعنی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے نبی کی طرف. حالانکہ جو کچھ بھی نفع اور نقصان ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی طرح سے دوسرے اقوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی طرز عمل ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے اور ان پر ایمان لانے والوں سے بدشگونی لیتے اور انہیں منحوس سمجھتے تھے. تو لہٰذا ان تمام آیات کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں کسی کی طرف منسوب کرے، کسی سے بدشگونی لے یا کسی کو منحوس تصور کرے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی نقصان ہو تو اس سے پہلے بھی، نقصان ہونے سے پہلے بھی آدمی کو یہ پکا یقین ہونا چاہیے، ایک مومن کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اور نقصان ہونے کے بعد بھی یہی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا اور یہ تو ہو کر رہنا تھا. بعض لوگ مختلف چیزوں کے ذریعے فعل نکالتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ستاروں کے ذریعے فعل نکالتے ہیں اور شگون لیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے اور آج کل گردش میں، کہتے ہیں نا تمہارا ستارہ گردش میں، اس لیے تم جو کاروبار کرو گے اس میں گھاٹا ہوگا، اور اگر تم اب شادی بھی کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. حالانکہ کسی کی قسمت یا مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ. جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام ایسے ہیں جو میری امت میں بھی ہوں گے اور وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں گے. پہلا کیا ہے؟ حسب اور قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا. آدمی کرے گا میں فلاں حسب نسب سے ہوں، میری فلاں خاندان ہے، میری فلاں جگہ ہے، میرا فلاں ملک ہے، تو اس پر فخر کرنا. اور دوسرے کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، دوسرے کی نسب میں طعنہ زنی کرنا. اسی طرح سے ستاروں سے قسمت معلوم کرنا، ستارہ دیکھ کر کے، اور نوحہ کرنا. تو یہ 4 چیزیں ہیں. یعنی کوئی مر جائے گا تو اس پہ چلائیں گے، چیخیں گے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں میری امت میں کچھ لوگ کریں گے. تو لہٰذا یہ سب جاہلیت کے امور میں سے، یعنی ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، اسی لیے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. لہٰذا تمام مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد، رات میں بارش ہوئی اور اس کے بعد صبح کی نماز فرمائی. پھر آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مقترنا بفضل اللہ ورحمته فذلك مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مقترنا بنوع كذا وكذا فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج میرے بندوں میں کسی نے حالت ایمان میں صبح کی ہے اور کسی نے حالت کفر میں. اب دیکھیے کون حالت ایمان میں ہے، کون حالت کفر. جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. لیکن جس نے یہ کہا کہ ہم پر جو ہے یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو اس نے مجھ پر کفر کیا، یعنی اللہ پہ کفر کیا اور ستاروں پہ ایمان لے آیا. لہٰذا جو شخص موسمی حالات میں بھی ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے. اسی طرح سے وہ شخص جو کسی کی قسمت پر بھی ستاروں کی اثر کا قائل ہو وہ بھی شرک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے. نجومیوں سے بہت سے لوگ اپنی قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ مسلمانوں سے. اسی طرح جو شخص ان لوگوں کے پاس جائے اور ان سے اپنی مشکلات بیان کرے تاکہ وہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے ان کا حل ڈھونڈیں تو وہ بھی مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له. یعنی ہم میں سے وہ شخص نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو ستاروں کے ذریعے کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یعنی جادو کرے یا جادو کا عمل کیا جائے. لہٰذا ان لوگوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت کے احوال معلوم کرنا نہ صرف حرام بلکہ شرک اصغر ہے. اسی طرح سے جو ہاتھ دکھاتے ہیں، ہتھیلیوں کے لکیریں دکھاتے ہیں، اس سے قسمت معلوم کرتے ہیں، اس سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے سوالات کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور ایسا جو شخص کرتا ہے اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. سوچئے ذرا کہ کتنا بڑا اس کا گناہ ہے کہ ایسے شخص کی جو جادوگروں کے پاس جائے اور ان کو اپنا ہتھیلی دکھائے، ان سے قسمت معلوم کرے، 40 دن تک اس کی نماز نہیں قبول کرتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے، کسی نجومی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرے قسمت کے بارے میں تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان سے سوال کرنے اور وہ جو کچھ کہیں اس کی تصدیق کرنے والا شخص ایسے ہے کہ جیسے اس نے جو شریعت اتری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا انکار کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن
یعنی ایسے شخص کے پاس جائے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی عامل کے پاس جائے. آج کل مسلمانوں میں کثیر تعداد عاملوں کے پاس جاتی ہے. تو ایسے شخص کے پاس بھی اگر کوئی جائے اور پھر ان کی باتوں کو اگر مان لے، اس کی تصدیق کرے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے دین اسلام کا انکار کیا، اس نے کفر کیا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے دین کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے دین کی، اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور نہ ان سے کوئی سوال کریں، بلکہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں. تمام معاملات میں اللہ پہ توکل رکھیں اور نفع تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرنا چاہیے. اور یہ اسلامی عقیدہ کا بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں کہ ہم آج سارے مسلمان بھٹک چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے اور عقیدہ اور عمل کی اصلاح کی توفیق دے. لہٰذا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور محض اسی کو نفع اور نقصان کا مالک تصور کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں آپ نے اس شخص کو بھی شمار کیا جو دم وغیرہ کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وہ خود ہی قرآن کی آیات پڑھتا ہے، مسنون دعاؤں کو پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے. وہ کسی سے بدشگونی نہیں لیتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ بہت بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے گزری ہوئی امتیں پیش کی گئیں، سابقہ امتیں. چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چند افراد یعنی 10 سے بھی کم ہیں، اور ایک نبی کے ساتھ صرف 1-2 آدمی ہیں، اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. پھر اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی، تو میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہے. تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. آپ ذرا اس افق کی جانب دیکھیے. تو میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا لوگوں کا گروہ نظر آیا. پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں. تو میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ نظر آیا. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. یہ جو بڑا گروہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے. تو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان 70,000 افراد کے متعلق غور و خوض کرنے لگے کہ وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ ہوں گے، آپ کے صحابہ ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انہوں نے کبھی شک نہیں کیا. کچھ لوگوں نے کچھ اور رائے ظاہر کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ کس چیز کے بارے میں غور فکر کر رہے تھے؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ فلاں جو ہے یہ 70,000 افراد ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی 70,000 افراد جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے نہ دم کرواتے تھے، اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے. وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، اپنے رب پر توکل کرتے تھے، اپنے رب پر ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے. یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. پھر اور ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میرے بھی دعا کر دے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ اس میں شامل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ توکل کا کتنا بڑا ثواب ہے. مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 افراد کی صفات یوں بیان فرمائی کہ وہ دم نہیں کرواتے ہیں کسی سے، نہ شگون لیتے ہیں، نہ آگ سے اپنا جسم داغتے ہیں. وہ صرف اپنے رب پر یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. لہٰذا اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے، تو پھر ہمیں بھی یہ عظیم صفت اختیار کرنی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں تمام چیزوں کی توفیق دے کہ ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا تعلق نہ کسی مہینے سے ہے، نہ دن سے ہے، نہ کسی اور چیز سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام بدعات سے محفوظ رکھے، اور ان تمام چیزوں سے جو بدعتیں آج کل رائج ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس تعلیم سے ہم کو آگاہی دے، اس تعلیم و علم ہم کو عطا کرے، اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزماتا ہے، آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ڈاکٹر لوگ جو ہے مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں، اپنے جانوں کو جو ہے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اپنے جان جوخم ڈال کر کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو ابھی جمعہ کو جو گزشتہ جمعہ یعنی پرسوں مسجد نبوی کے امام شیخ صالح البدیر نے مسجد نبوی سے بہت اچھا خطبہ دیا، جو اسی کے بارے میں یعنی طب کے بارے میں اور ڈاکٹروں کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہم کو کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا، میں اس کا ایک مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اسلام ہم کو کیا کہتا ہے طب کے بارے میں، ڈاکٹری کے بارے میں اور ان بیماریوں کے بارے میں۔ دیکھیے علم طب جو ہے یعنی میڈیکل سائنس، یہ سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ با اثر علم ہے۔ اس فن میں مہارت، عزت اور شرف کی بات ہے۔ بغیر مہارت کے یہ پیشہ مشکل ترین وادیوں میں سے ہے، وادیوں کی طرح ہے جہاں تک پہنچنا نہایت ہی مشکل ہے۔ لہٰذا جو بھی ڈاکٹری کا طالب علم ہے یا میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے، وہ مسلسل محنت کے ذریعے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک صرف صبر کے ساتھ مسلسل جد و جہد کرنے والا انسان ہی پہنچ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو دین کے فقہ کا علم یعنی اسلام، قرآن و حدیث کے نالج یعنی علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم یعنی قرآن اور حدیث کا علم، اور دوسرا علم ہے طب یعنی میڈیکل سائنس کا علم، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیتا ہے کہ وہ دوسروں کا علاج کرے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ حلال اور حرام کے علم کے بعد طب سے بہتر بڑھ کر کوئی علم ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ تم ایسے شہر میں ہرگز نہ رہنا جس شہر میں کوئی ایسا حکمراں نہ ہو جو تمہاری حفاظت کرے، اور ایسے شہر میں ہرگز نہ رہنا جہاں پر پانی نہ ہو جو تمہیں سیراب کرے، اور جہاں پر کوئی عالم نہ ہو جس سے تم فتویٰ پوچھ سکو، اور جہاں پر کوئی ڈاکٹر نہ ہو جو تمہارے علاج نہ کر سکے۔ تو یہ طبیب کی اہمیت جو ہے ہمارے اسلاف کے نزدیک تھی، اور اسلام میں طب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لیجئے، اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الطب یعنی چیپٹر آف میڈیسن، جس کے بارے میں طب کے بارے میں بتایا گیا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داود میں، اور اسی طرح سے دوسرے جو ہے جتنی بھی صحاح ستہ ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ابن ماسوہ نامی طبیب نے، ابن ماسوہ ایک طبیب تھے، اور انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی، حدیث کیا ہے؟ ما ملأ آدمی وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم، یعنی کسی انسان نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اور بہت ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 کھانا کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے رکھے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر دے، صرف 1/3 کھائے۔ تو جب یہ حدیث انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا، یعنی جو طبیب تھے، جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان ان باتوں پر عمل کر لے تو وہ تمام بیماریوں اور امراض سے محفوظ رہے گا، اور تمام شفاخانے اور دواخانے بند ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک ماہر طبیب جو ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بہت ساری دوائیں دیتا ہے، اور ایسی دوائیں جس سے کہ شفا یابی ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اوزار میں رحمت رکھی ہوتی ہے اور اس کی جراحت میں نجات ہے. اس کو پٹی باندھتا ہے اس میں دوا ہوتی ہے، اور جو دوائیں دیتا ہے، جو جڑی بوٹیاں دیتا ہے، اس میں شفا ہوتی ہے. اسی لیے عرب لوگ اس کو حکیم بولتے تھے، رفیق کہتے تھے، اس لیے کہ وہ مریضوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے، ان کے ساتھ تسلی دیتا ہے، ان کے ساتھ ملاطفت سے پیش آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عافیت دیتا ہے. اس پر بھی ایک ایمان رکھنا ضروری ہے. کیا ایمان؟ کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر یا طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہے. طبیب اور ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے دوا دینا، لیکن اصل شافی، اصل شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر پورے ڈاکٹر بھی اکٹھا ہو جائیں کسی مریض کو شفا دینے کے لیے، تو وہ نہیں شفا دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، مگر اللہ کی اجازت سے. تو اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور جب شفا جو ہے ان نعمتوں میں سے ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء آیت نمبر 80. یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، لہٰذا اس پر بھی یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ایک لڑکے کا قصہ. ایک تھا جو اندھوں کو شفا دیتا تھا، اور اسی طرح سے جو کوڑھ کے مرض میں رہتے تھے وہ ان کو شفا دیتا تھا، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتا تھا اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے. تو بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی نے سنا جو کہ اندھا تھا کہ بھائی یہ اندھوں کا علاج کرتے ہیں، کوڑھوں کا علاج کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا. تو چنانچہ اس نے جو ہے اس آدمی کے پاس بہت سارے تحفہ کے ساتھ بھیجا، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس تحفے اور ہدیے بھیجے ہیں تاکہ آپ مجھ کو شفا دے دو. تو انہوں نے کہا انی لا اشفی احد انما اشفی اللہ، میرے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں ہے، میں کوئی شفا نہیں دیتا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. ہاں اگر تم ایمان لاؤ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے دے گا. چنانچہ وہ شخص جو اندھا تھا وہ اللہ پہ ایمان لے آیا، اور پھر اس طبیب نے اللہ سے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا اور اس کی بینائی لوٹا دی. تو یہ جو ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے طبیب اور ڈاکٹروں کی اہمیت بیان کی ہے حدیث میں، ان ڈاکٹروں کے مقام اور مرتبے کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. نرسوں کی قدر کریں، ان کی کوششوں اور قربانیوں پر ان کا شکر ادا کریں. یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے موت کے پنجوں سے اور کورونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی تھکاوٹ اور کوشش کے مضبوط ڈھال بنے رہتے ہیں. اور مختلف احادیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کرنا سنت ہے، علاج کرانا مستحب ہے. اور اگر علاج نہ کرانے کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ مر جائے گا، تو پھر علاج کرانا واجب ہے، ضروری ہے. اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداؤ فإن اللہ لم ينزل داء الا وقد انزل له شفاء الا السام والحرم، کہ تم علاج کرو، طبیب کے پاس جاؤ، دوا کراؤ اپنی بیماری کا، اس لیے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو اور اس کے لیے شفا نہ نازل کیا ہو، مگر موت اور بڑھاپا. صرف دو چیزوں کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا اللہ نے علاج بھی نازل کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کو ابھی تک پتہ نہ چلا ہو، جس طرح سے آج کل کورونا کا مرض چاروں طرف پھیل رہا ہے. تو لہٰذا ایک طبیب کے لیے بھی اسلام میں کچھ گائیڈ لائنس ہیں، کچھ ہدایتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ ضروری ہے ڈاکٹر کے لیے کہ وہ مریض کی ہمت افزائی کرے، اس کے لیے توسیع، اس کے لیے کشادگی، اس کے لیے نرمی، اس کے لیے تسلی کا سامان فراہم کرے، اور غصہ نہ کرے. اس لیے کہ اگر غصہ کرے گا، تند خو اور سنگ دل ڈاکٹر جب تیز اور تند ہوا کی مانند مریض کے سامنے سے گزرتا ہے، جس سے اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو ڈاکٹر کسی تمہید اور نرمی کے بغیر مریض کو اس کے مرض سے ڈراتا ہے، تو وہ مزید مٹی پلید کرتا ہے اور بیماری میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. ایسے ڈاکٹر کے لیے بھی وعید آئی ہے. اسی لیے ضروری ہے ڈاکٹر پر کہ صبر کرنا، مریضوں کے حقوق کی رعایت کرنا، ان پر
ان کے جو راز ہیں ان کو حفاظت کرنا، ان کی شکایتوں پر صبر کرنا، اور ان کے مریضوں کے لیے ہمیشہ تسلی، تشفی اور اللہ سے دعا کرنا، ان کو ہمت دلانا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوا کو نہیں جانتا ہے تو اس کو علاج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، کسی شخص نے اگر کوئی علاج کیا اور وہ نہیں جانتا ہے تو وہ ضامن ہوگا اس چیز کا، یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہٰذا نیم حکیم، جھولا چھاپ ڈاکٹر جسے مہارت نہیں ہے اس کے لیے آپریشن کرنا، اس پیشے کو اپنانا جائز نہیں ہے۔ پھر بھی اگر وہ پریکٹس کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، ظالم ہوگا اور اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہوگا۔ لہٰذا عوام پر ضروری ہے کہ جو ماہر طبیب ہے صرف اسی کے پاس جا کر اپنی بیماریوں کا علاج کرائیں۔ اسی طرح سے مریضوں کا استحصال کرنا، ایسے ٹیسٹ اور چیک اپ کرانا جس کی ضرورت نہ ہو اور جس کا کوئی محض مقصد محض تجارت اور لوگوں کا مال لوٹنا، سب سراسر حرام ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو کوالیفائڈ نہیں ہیں، جن کے پاس ضروری علم نہیں ہے اور جو بہت زیادہ اشتہار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو عامل ہیں، جو مختلف چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی جادو کے ذریعے علاج کرے، کسی غیر قرآنی آیات کے ذریعے علاج کرے، جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرے۔ لہٰذا ایسے دجالوں سے بچنا چاہیے اور جو اس سلسلے میں ماہر ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی عزت کرنی چاہیے۔ لہٰذا جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اللہ سے خوف کھاؤ اور جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کہ ہم ان کو آزماتے ہیں اچھی چیزوں کے ذریعے بھی اور بری چیزوں کے ذریعے بھی۔ اچھی چیزیں مطلب کبھی ہم ان کو نعمتیں دے کر کے آزماتے ہیں اور کبھی نعمتیں چھین کر بری چیزوں سے اس سے بھی آزماتے ہیں۔ لہٰذا جب نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، غرور میں مت مبتلا ہو جاؤ، اور جب نعمتیں چھن جائیں تو صبر کرو، جزا فضا مت کرو، شکوہ شکایت مت کرو، اور کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے جانا۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ مخلوقات، مصیبت جو ہے وہ مخلوقات کے لیے آزمائش ہیں۔ اور کہا گیا ما دمت فی ھذا الدار فلا تستغرب وقوع الاقدار، جب تک تم اس دنیا میں زندہ ہو تو اللہ کے قضاء اور قدر سے، آزمائشوں سے مبتلا کیے جانے پر حیرت کا اظہار مت کرو۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تعجب مت کرو، لہٰذا تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ جسے پریشانی پہنچتی ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، روٹنے پیٹنے لگتا ہے، اپنا دل چھوٹا کر لیتا ہے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو برابر یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبرہ علی ذلك حتی یبلغہ المنزلة التي سبقت له من اللہ تعالی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اس مقام پر فائز ہو جہاں تک وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی، مالی یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، پھر اسے صبر کی طاقت دے دیتا ہے، یعنی وہ بندہ صبر کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بلند مقام تک فائز کر سکے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مصیبت پر صبر کرنا بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اور بعض سلف کا
قول بھی ہے کہ اگر دنیا کی مصیبتیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن بطور مفلس حاضر ہوتے. لہٰذا اسی طرح سے قیس بن عباد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تکلیف کی گھڑیاں ہماری گناہوں کی گھڑیاں ختم کر دیتی ہیں. اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ سزا پانے میں جلد بازی طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا طلبگار ہوتا ہے. ہمیشہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. اللہ سے چونچہ ایک حدیث میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی، یعنی ایک مریض کی عیادت کی جو مرض کی وجہ سے گل گیا تھا، ایک دم بہت دبلا پتلا ایک چوزے کی شکل میں ہو گیا تھا، بالکل کمزور ہو گیا تھا اور بدن میں صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یعنی اس شخص سے پوچھا کہ تم کس چیز کی دعا کر رہے تھے؟ تم کسی چیز کی دعا کر رہے تھے یا تم نے اللہ سے کچھ خود سے ہی مانگا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں میں کہتا تھا کہ اے رب العالمین تو مجھے جو سزا آخرت میں دینے والا ہے تو وہ سزا دنیا ہی میں مجھے جلدی دے دے. تو نبی کریم صاحب نے فرمایا، دیکھو اللہ کی پناہ، تم اس کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسا ہرگز مت مانگو. یعنی یہ مت کہو کہ جو اللہ تعالیٰ تو آخرت میں جو عذاب دینا چاہے مجھے دنیا میں دینا، ہرگز کبھی نہیں. اس لیے کہ خدا کا تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، برداشت ہی نہیں کر پاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کیوں نہیں مانگا کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، ہم کو دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مریض کے لیے شفا یابی کے لیے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی. لہٰذا ہم کو ہرگز ایسی دعا، آپ کو دونوں جگہ دعا عافیت کی دعا مانگتے رہنے چاہیے، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کوئی کمی نہیں. رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ان تمام احادیث کا کہ اگر کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ اعراف آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہمیشہ بندوں کو کبھی نیکیوں سے آزماتے ہیں، کبھی بری چیزوں سے، کبھی اچھی چیزیں ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے، اور کبھی ہم اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر جائے، اللہ کی طرف رجوع کر جائے. جو نافرمانیاں ہیں اس دنیا میں واقع ہو رہی ہیں وہ یہ سوچے. لہٰذا اگر کسی کو بہت زیادہ کشادگی ملی ہوئی ہے، بہت رزق ملی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دے کر کے اس سے آزما رہا ہے. اصل چیز تو آخرت کی نیکی ہے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اے اللہ ہم کو دنیا کی مصیبتوں سے، آخرت کی مصیبتوں، ہر طرح کی مصیبتوں سے بچا لے، اور جو ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے. اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا ایمان پہ رہے. ایمان پہ انتقال ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں صحت اور تندرستی جیسے عظیم انعامات سے نوازے، اس کی اہمیت سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اس میڈیکل سائنس، علم طب سے جو منسلک افراد ہیں، اساتذہ، طلبہ، ڈاکٹر، سب جو ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وادفع الفتن والحروب والنزاعات عن جميع أوطان المسلمين. اللہ تعالیٰ تمام فتنوں کو ختم کر دے، تمام اختلافات کو ختم کر دے یا ارحم الراحمین. اللہم احفظ حدودنا وانصر جنودنا یا رب العالمین. اے اللہ تمہارے حدود کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کے جو لشکر ہیں ان کی مدد فرما. اللہم داو جرحاہم، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. وشف مرضاہم، جو زخم ہیں ان کو ہیل کر دے، ان کے جو ہے شفا یابی کر دے. جو مریض ہیں ان کو شفا دے دے. جو مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو شہداء کا درجہ عطا فرما یا کریم. اللہم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا علی من عادانا. اللہم اجعل
رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم اغفر لآبائنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل دعانا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.